رانا ثناء اللہ کا نام لے کر کہوں گا کہ ماشاءاللہ وہ شہر کے اور وہ اس وقت وفاق کے بالکل سٹوڈ میں ہیں، تو اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے شہر کا یہ حال ہو رہا ہے تو پھر اللہ وال کا ان کا بھی میرا نہیں خیال کہ رانا ثناء اللہ صاحب شہری حلقے پر کو توجہ دے رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہماری فیصل آباد کی جو اس وقت ڈی سی صاحب ہیں، میں تو ان کو بار بار ان کا نام لے کر کہتا ہوں کہ جب سے وہ فیصل آباد میں آئے ہیں انہوں نے سیاسی جماعت جو نون لیگ ہے وہ ماشاءاللہ پنجاب حکومت بھی بہت خوبصورت ہے ہماری اس وقت بھی، تو اس کا جو کلام قدم کر رہا ہے وہ ان کے جو ووٹ بینک کا تباہ کر رہا ہے، جو اس وقت حالات ہیں گراؤنڈ ریالٹی میں خوبصورت شہر ہونا چاہیے ہمارا شہر ہے، لیکن اس کے نام پر اگر لوگوں کا روزگار تباہ کیا جائے تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ تو جہاں پھول بوٹے لگانے کی ویسے نوبت نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس باغ جناب ابھی نزدیک ہی تھا، اگر جس نے پھول بوٹوں کی خوشبو لینی تھی تو وہ باغ جناب میں چلا جاتا۔ حلال عمر کے پاس ایک لیڈی باغ ہے نام پہ، وہاں پہ آپ وہاں بیوٹیشن کر دیتے ہیں۔ جو فیصل آباد کے جو ماشاءاللہ دو نئے سینیٹر بنے ہیں، بڑی سیٹیں ہیں فیصل آباد کو منتخب ہونا، ان کا بھی کردار کو نظر نہیں آ رہا۔ آج ہم کمزور ہیں تو اس کی وجہ سے ہم ساری تنظیمیں ہیں وہ اس وقت تقسیم ہیں، ایک پیج میں نہیں ہے۔ جی ناظرین، میں ہوں شوکت وٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں FNN۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے جو ہے وہ فیصل آباد کے 8 بازاروں کو ماڈل بازار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں ضلعی انتظامیہ کو کہ ان تمام بازاروں کی ری ڈیزائننگ کر کے ان کو جو ہے وہ ماڈل بازار بنایا جائے گا، ان کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ اور اس کے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ 8 بازاروں میں جو ٹریفک کی آمد و رفت تھی وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے تاجر برادری جو ہے وہ شدید تشویش میں مبتلا ہے اور تاجروں کا جو کاروبار ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جو ہے وہ کچہری بازار کی جو تزئین و آرائش ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور اس کی تزئین و آرائش کے نام پر جو ہے وہ اکھاڑ بچھاڑ بھی کی جا رہی ہے، درمیان میں کھدائی کر دی گئی ہے، جبکہ جو سائڈیں ہیں ان کی بھی کھدائی کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹائل لگانے کے لیے جو وہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالہ سے جو حکومت کی جانب سے تو یہ منصوبے کو جو تاجروں کے ساتھ جو بھی ان کا لائحہ عمل تھا وہ طے کیے بغیر شروع کر دیا گیا ہے، لیکن بہت سارے حلقوں کی جانب سے جو ہے وہ حکومت کے اس اقدام کو جو سراہا بھی جا رہا ہے کہ اس سے بازار خوبصورت ہو جائیں گے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کا روزگار بری طرح سے متاثر ہوا ہے، خاص کر جو مزدور طبقہ تھا ان کے جو گھروں کے چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، کیونکہ کاروبار 8 بازاروں میں نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے، اور دن بدن جو ہے وہ کاروبار نہ صرف متاثر ہو رہا ہے بلکہ وہاں کی جو پراپرٹی ہے اس کے جو ریٹ ہیں وہ بھی انتہائی نیچے چلے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران ریلوے روڈ کے جنرل سیکرٹری آفتاب بٹ صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو بازاروں کو خوبصورت کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے، اس کا جو ہے وہ تاجروں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، حکومت کو کیا کام پہلے کرنا چاہیے تھا جو اس نے نہیں کیا، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں مرتب ہو رہے ہیں وہ کیا کہیں؟ جی بتائیے، کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے شہر کا ایک نقشہ پیش کر دیا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ جب بھی کسی جگہ کو یا جس شہر کو یا جس بازار کو بھی بیوٹیشن کے نام پر اگر کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے، یہاں جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے وہ انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جابرانہ ان کا ایک سوچ ہے، اور جیسے کہ مغلوں کے دور میں وہ کسی کی بات سنتے نہیں تھے، وہی اس وقت طرز عمل ہے ہماری ضلع انتظامیہ کا۔ وہ تاجروں کو ایک سائڈ پہ بھی نہیں سن رہے، کم از کم جو جہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لیتے۔ پہلے آپ نے بیوٹیشن بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، خوبصورت شہر ہونا چاہیے، ہمارا شہر ہے، لیکن اس کے نام پر اگر لوگوں کا روزگار تباہ کیا جائے تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ کم از کم پہلے اگر انہوں نے 8 اداروں کو اس سطح تک لانا تھا، پہلے پارکنگ کا نظام بہتر کرتے، لوگوں کو اس جگہ پہ ان کو موبلائز کرتے بھی آپ نے یہ گاڑی کھڑی کرنی ہے یا موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہے، اس کے پاس اندر جائیں۔ ہمارے بازار تو ویسے بڑے کھلے ہیں، کچہری بازار کی ہم مثال دیتے ہیں، کچہری بازار میں تقریباً زیادہ کاروبار وہ جو ہے اس پر موبائل انڈسٹری کا ہے، تو وہاں پہ لوگ موبائل خریدنے آئیں گے کہ یا وہاں پہ بیٹھ کر وہ چائے پئیں گے۔ دیکھو بہت اچھی بات ہے، گرینری ہونی چاہیے، لیکن ان کو تھوڑا سا سپیس دے دیتے، باقی بازار کو اوپن رہنے دیتے۔ یہاں تو انہوں نے بازار کا جو حلیہ ہی وہی بدل لیا ہے۔
پہلے انہوں نے چنور بازار کو اچھا کیا, ان کی ساری وائرنگ تھی انڈر گراؤنڈ کر دی, بازار خوبصورت ہو گیا. اسی طرح کے یہاں بھی کر دیتے. تو یہ یہاں پھول بوٹے لگانے کی ویسے نوبت نہیں تھی, کیونکہ ہمارے پاس باغ جناب ابھی نزدیک ہی تھا. اگر جس نے پھول بوٹوں کی خوشبو لینی تھی تو وہ باغ جناب میں چلا جاتا. اس کے علاوہ یہاں ان کے پاس اپنی پراپرٹی بہت ہے. حلال عمر کے پاس ایک لیڈی باغ ہے نام پہ, وہاں پہ وہاں بیوٹیشن کر دیتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو چائے کا انتظام ہم کرتے یا فوڈ اسٹریٹ بنا دیتے. لیکن انہوں نے 8 بازاروں میں ہی یہ کام کرنا تھا, تو پھر یہ کاروبار اٹھا کر کہیں اور جگہ بھیج دیتے. بدقسمتی ہے کہ ہماری فیصل آباد کی جو اس وقت ڈی سی صاحب ہیں, میں تو ان کو بار بار ان کا نام لے کر کہتا ہوں کہ جب سے وہ فیصل آباد میں آئے ہیں, انہوں نے سیاسی جماعت جو نون لیگ ہے, وہ ماشاءاللہ پنجاب حکومت بھی بہت خوبصورت ہے ہماری اس وقت بھی, تو اس کا جو کلام قدم کر رہا ہے, وہ ان کے جو ووٹ بینک کا تباہ کر رہا ہے. جو اس وقت حالات ہیں گراؤنڈ ریالٹی میں, میں نواز شریف جو ہے صدر ہیں مسلم لیگ کے, ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کا جب یہ آپ کے جو ضلع انتظامیہ بیڑا غرق کر رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ اگلے الیکشن میں آپ کو جہاں سے ایک سیٹ بھی مل سکے, جو اس وقت حالات آپ نے پیدا کر دیے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے, دوسری جانب تاجر ہیں, ان کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. جو بھی منصوبہ تھا ضلع انتظامیہ کا جو انہوں نے جاری کرنا تھا, تو یہاں پر بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 2 4 یا 5 نہیں, بڑی تعداد میں تاجر تنظیمیں ہیں. کچھ تاجر تنظیموں کے جو نمائندے ہیں وہ اس وقت جو ہے انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے اس کو سپورٹ بھی کیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر تنظیموں کا کیسا کردار رہا ہے؟ کیا آیا کہ جو ان کا کردار واقعی ہونا چاہیے تھا وہ کردار رہا ہے اس میں, اس جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کو اعتماد لینے میں, یا کہ وہ بھی ناکام ہوئے ہیں؟ اگر ناکام ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا اس کا پس منظر اس کا کیا ہے؟ اس کے پس منظر جی, ہماری تاجر تنظیمیں بہت مضبوط تھی آج سے چند سال پہلے. اس ضلع انتظامیہ نے ان میں ایسی تقسیم ڈالی کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا, اور ہر لیڈرشپ کو یہی کہا گیا کہ یہ وہ آپ کے مخالف ہیں, وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں. وہ دوسری تنظیم جاتی تھی, وہی کہتے تھے کہ وہ آپ کو مخالف ہیں, آپ کو برا بلا. انہوں نے اس طرح کا سچویشن بنا کر ان لوگوں کو آپس میں بکھارا بکھیر دیا. اس کی وجہ سے اگر آج ہم کمزور ہیں تو اس کی وجہ سے ہم ساری تنظیمیں ہیں وہ اس وقت تقسیم ہیں, ایک پیج میں نہیں ہیں. اس میں جو فیصل آباد کے جو ماشاءاللہ 2 نئے سینیٹر بنے ہیں, بڑی سیٹیں ہیں فیصل آباد کو منتخب ہونا, ان کا بھی کردار کو نظر نہیں آ رہا. اور میں برملا کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کا نام لے کر کہوں گا کہ ماشاءاللہ وہ شہر کے, اور وہ اس وقت وفاق کے بالکل سٹوڈ میں ہیں. تو اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے شہر کا یہ حال ہو رہا ہے, تو پھر اللہ وال کا ان کا بھی میرا نہیں خیال کہ رانا ثناء اللہ صاحب شہری حلقے پر کو توجہ دے رہے ہیں. ابھی انہوں نے سیٹ جیتی ہے ان کے داماد نے یا ان کے بیٹے نے, وہ بھی ٹوٹل شہری حلقے کی ہے. لیکن مزے کی بات ہے کہ الیکشن کے بعد وہ آج تک دوبارہ وہ بھی نظر نہیں آئے. کیوں نظر نہیں آئے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پنجاب حکومت ان کی ہے, وفاق بھی ان کا ہے, اس کے باوجود وہ اس وقت ضلع انتظامیہ کے زیر اثر ہے. کیوں ہے یہ ہمیں وہی بتا سکتے ہیں. ان کا رول بہت ضروری تھا اس وقت کیونکہ تاجروں کے ساتھ انہوں کو چلنا تھا, تاجر ہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تزئین و رائے شروع کر دی گئی ہے, ٹریفک بھی بند کر دی گئی ہے, تو آنے والے وقت میں آپ فیصل آباد کے جو 8 بازار ہیں, آپ چونکہ تاجر تنظیم کے رہنما بھی ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, اور آپ کا وسیع تجربہ ہے, آپ کئی دہائیوں سے یہاں پر 8 بازاروں میں اپنی تجارت کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, تو آنے والے وقت میں فیصل آباد کے جو 8 بازار ہیں یہاں پر جو تجارت ہے اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ, جو حکومتی پالیسیاں جا رہی ہیں موجودہ حالات؟ مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جب جہاں سبز منڈی ہوتی تھی تو اس کو اٹھا کر بھیج دیا گیا 20 میل دور, تو لگتا ہے کہ شہر کے جو کاروبار ہے وہ بھی اٹھا کر کہیں اور جگہ شفٹ کر دیں گے. آئندہ آنے والی پالیسی تو یہی نظر آ رہی ہے حکومت کی. اس شہر کو جو ہوا وہ بنائیں گے, باغ جناح بنا دیں گے, اور ممکن ہے کہ باغ جناح کی جگہ شہر کو بازاروں کو وہاں فٹ کر دیں گے. لو آپ یہاں کاروبار کرو, ہم نے شہر کو 8 بازار بنانا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ اگر انگریز نے بنایا تھا تو اس نے بھی سوچ کر بنایا تھا نا. اگر انہوں نے 8 بازار بنائے تھے کہ یہ کاروبار کے لیے بنائے تھے, لوگوں کو کاروبار دینے کے لیے بنائے تھے, تو اس کے بیوٹیشن کے نام پر کاروبار تباہ کرنا تو میرا نہیں خیال کہ ضلع انتظامیہ کی سب سے بڑی ناقص یہ پالیسی ہے.
وہ پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے سرکل روڈ پہ 4-5 دکانیں گرا دی صرف اس بیس پہ کہ ان کے کاغذ شارٹ سے. او بھائی عقل اندھے, اگر کاغذ شارٹ سے تو ان کو کہتے ہیں بھائی آپ کاغذ اپنا مکمل کریں. اب دکانیں گرا کر وہ بیٹھے ہیں کہ ہاں جی ان کی ہم نے رسی ہیں وہ جی بھجوائی ہیں چیکنگ کے لیے. تو یہ کام آپ پہلے بھی کر سکتے تھے, پہلے آپ اب چیکنگ کرتے اس کے بعد یہ کارروائی کرتے. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. نہ اے سی کا دماغ میرا خیال ہے کہ وہ اس قابل ہے, اور نہ ہمارے ڈی سی صاحب کا کہ وہ سوچتے ہیں پالیسی بنانے کے پہلے کم لوگوں کو اعتماد میں لیں, اس کے بعد آپ کارروائی بھی کریں, جو مرضی کریں, کم لوگوں کو آن بورڈ تو لیں. جو تاجر لوگ ہیں چلو نام کے حصہ میں لیں, آپ ان کو اعتماد میں لیں اور وہ اگلا کام کریں. اصل پرابلم یہ آ رہی ہے. ہاں جی بالکل. تاجر تنظیموں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ یا حکومت ہے وہ جو بھی منصوبہ جاری کرتی ہے اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. پہلے کام شروع کر دیا جاتا ہے, بعد میں اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ اس کے منفی اثرات کیا مرتب ہوں گے اور مثبت اثرات جو ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ پہلے وہ منصوبہ بندی کرے, پلاننگ کرے, اس کے بعد جو ہے وہ اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کروایا جائے. جی FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.